بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد المعدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك القلوب ودواهيها وعافية الأبدان وشفاهية ونور الأبصار وضياهية وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الحمدللہ اللہ نے آج پھر اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی ہے کہ ہفتہ وار محفل ذکر میں حاضر ہے۔ اللہ رب العزت آج ہمارا یہاں پہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین اللہم آمین، اور آج کے اس آنے کو ہمیشہ کے لیے اپنی رضا میں تبدیل فرمائے، آمین اللہم آمین۔ یہ جو ساعتیں ہمارے پاس آج موجود ہیں اس دنیا میں، ان کی قدر صرف اور صرف وہ بندہ جانتا ہے جو دنیا سے چلا گیا ہے۔ جب بندہ قبر میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے بس تھوڑی دیر کے لیے باہر جانے دو، میں فوراً نیکیاں کروں گا اور آ جاؤں گا۔ ایون اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں دیا جاتا کہ وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی کہے۔ اللہ اکبر۔ اور کتنا اللہ کا کرم ہے، اس نے ہماری سانسیں ابھی رواں ہیں، چل رہی ہیں، اور اس کا احسان ہے کہ ہم اس کے گھر میں حاضر ہیں۔ اس کی رضا کو پانے کے لیے ہر اتوار کو اس کا رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اسی امید پر شاید آج کھل جائے اور ہماری بخشش ہو جائے۔ آج بھی اس نیت سے ہم سارے آئے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین اللہم آمین۔ یہ موضوع جو شروع کیا اظہر بھائی نے اس پہ بیان کیا، الحمدللہ اس کے چند نکات ہیں، پھر جو خطبات ہیں انبیاء کے اس دن کے، اس رات کے، ان میں سے چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور جمعہ کو جو میں نے بیان کیا اس کو دوبارہ تھوڑا سا رپیٹ بھی کروں گا تاکہ جو ساتھی جمعہ میں نہیں تھے تو ان کو بھی اس کی جو ہیں وہ فیض و برکات ذکر کی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ اور میں نے کہا تھا کہ یہ موضوع یا کوئی بھی موضوع جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریلیٹڈ ہو، آپ جتنی مرتبہ سنیں تو اتنی مرتبہ انسان اکتاہٹ نہیں ہوتی، بے شک بے شک، کیونکہ محبت اکتاہٹ پیدا نہیں کرتی، اور جس چیز سے اکتاہٹ ہو جائے سمجھے محبت کی کمی ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو آپ کی اولاد کتنی پیاری لگتی ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں آپ کو پیار آتا ہے، اب دن کو جاب پہ جائیں شام کو پھر اسے دیکھتے ہیں آپ کو نیا لطف ملتا ہے، چاہے اس کی عمر کتنی ہو جائے، جب بھی آپ اسے دیکھیں گے آپ کو ایک سکون ملے گا۔ اور یوجلی یہ ہوتا ہے کہ عام کمیونٹی میں اور لوگوں میں وہ لوگ کسی کی اولاد ہو جو اچھے ہوں، اچھے لیول پر ہوں، ڈاکٹرز ہوں یا کچھ بڑے بڑے، ان کو وہ پسند کرتے ہیں، لیکن والد یا والدہ جو نکمہ اولاد میں ہوتا ہے، والدہ اس کے لیے دعا کرتی ہے یہ میرا جو بچہ ہے نا اس سے زیادہ محبت کرتی ہے، تو کیونکہ وہ محبت ہے تو اس لیے اسے اکتاہٹ نہیں ہوتی، وہ بار بار اسی کی طرف رجوع کرتی ہے، اسی کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ملنا یہ بھی ہر ایک کے حصے میں نہیں آیا، یاد رکھیے، یہ اللہ کا اس پر بھی ہمارا پہ احسان ہے، ہم اس پہ بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سبحان الذی، ہر آج سے پاک وہ ذات، سبحان پہ گفتگو میں نے جمعہ کو کی تھی، اور پہلے وہ کلمات جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان حبیبتان الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں
جو زبان پر ہلکے ہیں، پر زبان پر ہلکے ہیں پر میزان میں وہ باری ہیں، اور رب کو بہت پسند ہے، حبیبتان الی الرحمن۔ اور میں نے اس دن بھی کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، زبان پہ ہلکا ہونا کسی کلمے کا یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اسی کلمے کا بروز اشر میزان پر باری ہونا یہ بھی اللہ کا احسان ہے، پر ان دونوں سے بڑا احسان یہ ہے کہ یہ دونوں کلمے اللہ کو محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ظاہر ہے جو جس کو محبوب ہوتا ہے تو اپنی محبوب چیز اپنے محبوب بندے کو عطا کرتا ہے۔ تو یہ کلمات کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو میں نے جمعے میں ساتھیوں کہا تھا کہ روزانہ میں اس کو پڑھا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، روزانہ پڑھا کریں، روزانہ پڑھا کریں، اور پھر اس کی برکات، فیض و برکات دیکھیں اپنی زندگی میں آپ کو کتنی فیل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ہم الحمدللہ اللہ اکبر یہ تسبیحات ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے ہو سکتا ہے یہ آپ نے سوچا ہو، کبھی اس کو پڑھتے ہوئے ان کے معانی پر کبھی آپ نے غور کیا ہو؟ میں نے پڑھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہتے ہو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کہتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن اگر آپ ان کے جو ادا کر رہے ہیں ان کے معانی کی طرف غور کریں گے تو ایک تو آپ کو لطف و سرور زیادہ آئے گا، اور کما آپ کو جو اللہ کے ذکر کے انوارات اور جلیات ہیں وہ ان کا آپ پر نزول ہوگا۔ ویسے تو آپ توجہ سے بھی پڑھیں، توجہ سے نہیں پڑھنا چاہیے، اس کی فیض و برکات آپ کو ملیں گے، لیکن کما آپ کو سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کو 10-20 نیکیاں عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کے 20 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر حضرت ابو سمرقندی رحمۃ اللہ کی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ عرش کو بنانے کے بعد فرشتے نہ اٹھا سکے، پھر سبحان اللہ کی تسبیح ان میں وہ قوت پیدا کی کہ وہ عرش کو اٹھا لیا۔ وہیں پر آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا اللہ اکبر کہنا یہ ساری فضا کو بھر دیتا ہے، اور جب کوئی الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا الحمدللہ کہنے کی وجہ سے جنت کے سارے دروازے اس پر کھول دی جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں سبحان اللہ کا ثواب تو اللہ کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں کہ کتنا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جتنی بھی تسبیحات ہیں، ذکر اذکار ہیں، اس کی فیض و برکات بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ ان کو روزمرہ زندگی میں آپ لے کر آئیں، ڈیلی لائف میں آپ لے کر آئیں، کثرت کے ساتھ ان کو پڑھیں، اور پھر فیض و برکات اس کی آپ دیکھیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے میں نے ایک وظیفہ آپ کے سامنے معراج کی رات رکھا تھا، اور پھر میں نے اس سے پچھلے سال بھی رکھا تھا، اس دفعہ نہیں رکھا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب بیدار ہوتے تھے، آدھوں کی رات کا سونا ہماری طرح سونا تو نہیں ہے، لیکن جب بیدار ہوتے تھے مسجد میں جاتے تھے تو حضرت جویریہ جو تھی وہ مصلی پر تشریف فرما تھی، نماز کی ادائیگی سے پہلے تسبیحات کو پڑھ رہی تھی، پھر آپ نے نماز صبح کی ادا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے کر گئے، مسجد میں آپ نے نماز باجماعت ادا کی، اس کے بعد انتظار کیا، اشراق کی نماز پڑھی، پھر آپ واپس آئے، وہ ام المومنین اس طرح مصلی پر بیٹھی تھی تسبیحات پڑھ رہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار فرمایا آپ کیا کر رہی ہیں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں تسبیحات پڑھ رہی ہوں۔ تو فرمایا میں نے جب سے یہاں سے گیا ہوں صرف ایک تسبیح 3 مرتبہ پڑھی ہے، اور تم نے جتنی تسبیحات پڑھی ہیں ان سب سے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ تسبیح میں نے پرنٹ کر کے بھی آپ کو دی، 365 دن، ایک سال کے 365 دن دوسرے سال کے گزر گئے، اگر روزانہ اگر 3 دفعہ میں پڑھتے تھے کتنی ہمارے پاس نہیں۔ اس کے 2 کلمہ امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے، امام ترمذی نے بھی نقل کیا، سبحان اللہ و بحمدہ، مختلف روایت ہے، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ زنت عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ، اور بعض جگہ سبحان اللہ کے بغیر ہی یہ روایات ہیں۔ تو یہ تسبیحات جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ انسان کو نیکیاں بھی حاصل ہوتی ہیں، اور اللہ کا جو فضل و برکات ہیں اس کی رحمت برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ ہم کو اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم۔ پھر سبحان اللہ و بحمدہ کو سبحانہ کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام وصال کے وقت وصیت کی اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو 2 چیزوں کی تسبیح پڑھنے کی، ایک فرمایا لا الہ الا اللہ، اور آپ پہلے نبی ہیں جنہوں نے اپنی امت کو حکم دیا یہ پڑھنے کے لیے، کیونکہ بت پرستی اس وقت شروع ہوئی، اس سے پہلے بت پرستی نہیں تھی۔ اور دوسری جو تسبیح آپ نے کی وہ فرمایا کہ وہ تسبیح ہے جو ہر چیز کی تسبیح ہے، ذکر یسبح لہ ما فی السماوات والارض، جتنی چیزیں آسمان و زمین میں وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، تو وہ تسبیح ہر چیز کی تسبیح فرشتوں کی تسبیح ہے، اور وہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ